بیٹھ کے ڈیلاگ کی طرف آئیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ ہم کون؟ اب یہ ہم بھی ذرا بتا دیں نا، کیونکہ ہم وہ ہیں جو اڈیالہ جیل میں آپ کی ہماری ملاقات نہیں کروا سکتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ یہاں بوٹوں کے ساتھ جو ہے گھس کر 10 MNAs کو گرفتار کیا جاتا ہے بتیاں بند کر کر۔ ہم وہ ہیں جو ان کے خلاف کوئی کارروائی تک کرنے سے مانے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو MNAs جب جیل میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے ان کو جو ہے وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم ریاست ہوتے ہوئے ہمیں ریاست کے اختیارات نہیں ہیں۔ ہم پہلے اپنا تو تعین کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو رانی شہید نے مجھے سربراہی کمیٹی میں بھیجا تھا مشرف کے جو ہے پرائم منسٹر جمالی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے۔ تو جنرل پرویز مشرف کو اپنا جمالی صاحب کو پرائم منسٹر کو میں نے کہا جی آپ بتائیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے، اور وہ کہتا ہے کہ وردی میری کھال ہے۔ تو آپ آرمی چیف کی کھال اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ اتار سکتے ہیں تو پھر ہم آگے بات کریں جمہوریت کی اور آئین کی اور عوام کی بالادستی کی، تو پھر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے، پہلے یہ تو بتا دیں موصوف ایک کرنل کا تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ اس کو پریویلیج کمیٹی بنا دیں، پورے ہاؤس کو بلائیں ذرا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ وہ کیوں کر عدالتی احکامات بھی نہیں مان رہا ہے، وہ جیل مینول بھی نہیں مان رہا ہے، وہ آئین پاکستان بھی نہیں مان رہا ہے، وہ چیف منسٹر KPK آتا ہے اس کو بھی ملاقات نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے کرنل کا پرزہ لے کے آؤ اجازت نامہ۔ اچھا، کیا یہ جیل جو ہے صوبائی حکومت کے تحت ہے، صوبائی حکومت کے تابع ہے، یا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے؟ پہلے یہ تو بتا دیں موصوف، پھر گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں۔ گرینڈ ڈائلاگ میں عمران خان کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتا گرینڈ ڈائلاگ۔ عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں کی، عمران خان سب سے پاپولر جو ہے لیڈر ہے۔ عمران خان 8 فروری 2024 کے حساب سے پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم، ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہے اس وقت، اور یہ سارے غاصب ہیں، یہ سارے جو ہے قابض ہیں، یہ سارے عوام کے غدار ہیں، یہ آئین کے غدار ہیں، یہ جو ہے جمہوریت کے غدار ہیں، یہ عوام کے باغی اور غدار ہیں۔ یہ تاریخ مورخ لکھے گا اور عوام ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی، یہ جو غاصب، یہ جو ہارے ہوئے شکست خوردہ فارم 47 کے حکمران بیٹھے اچھا ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو کسی ٹائم بھی شوکت خانم ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا اس بارے میں کوئی ایکسیس ہے؟ کیا خان صاحب کو کوئی صحت کا کوئی مسئلہ ہے؟ اچانک ایسی کیوں خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیے جائیں گے؟ دیکھیں ان کی صحت تو بتدریج جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ فیملی کو ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، نہ دوست احباب کو، نہ پارلیمنٹیرین کو، نہ سیاستدانوں کو، نہ ہی وکلاء کو۔ سو ایسے میں ہم تو یہی، جب میں ملا ہوں تو یقیناً ان کو جو ہے اسمارٹ دیکھا ہے اور ان کو فل آف وگر اور وائٹیلٹی دیکھا ہے، جذبے میں وہ کبھی شکایت نہیں کرتے ہیں، لیکن نظر آ رہا تھا کہ ان کا ویزبلی نظر آ رہا تھا کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، مگر اس پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ ایک جو کنسپیریسی تھی، جو سازش تھی، اس میں تو گواہوں نے جو ASI جو ٹرینی تھا اور ہیڈ کانسٹیبل جو 2 گواہ پیش ہوئے ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی موجودگی بتائی ہے اس سازش میں۔ تو اگر ان کو سزا نہیں ہوئی ہے تو باقیوں کو کیوں کر سزا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا واضح سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک ہی نوعیت کے جو ہے الزامات ہوں اور ایک بری ہو جائے تو باقیوں کو سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 25 بھی اسی چیز کا متقاضی ہے، جس میں آپ برابری، کنسسٹنسی کے پرنسپل کو جو ہے اجاگر کرتے ہیں۔ سو اگر شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں تو پھر باقیوں کو بھی بری ہونا چاہیے۔ سر 14 اگست کا احتجاج کرنے جا رہی ہے PTI؟ دیکھیں احتجاج کا لفظ جو ہے ایک غلط آپ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم 14 اگست کو منانے جا رہے ہیں۔ ہم 14 اگست کو اس لیے اس طرح سے منانے جا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناح کا، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہونا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے، اور پاکستان کا وجود جو جناح کی 11 اگست کی تقریر تھی اس سے واضح ہو جاتا ہے۔
کہ اس میں انصاف ہوگا، اس میں کوئی تفاوت تشخیص اور تمیز مذہب کی بنیاد پر یا کسی جینڈر کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اور اس میں جمہور جو ہے وہی راج کرے گی اور سارے ادارے اس کے تابع ہوں گے۔ تو ہم تو وہ فلاحی اسلامی ریاست چاہتے ہیں جو جناح کا ویژن تھا، اور جو آبجیکٹیوز ریزولوشنز میں مقاصد قرارداد پاکستان میں جو آرٹیکل 2(a) کو آئین کا لازمی جزو کو منضبط کیا گیا ہے، ہم اسی جناح کے اسی پاکستان کا جو ہے منائیں گے اور اعادہ کریں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اگر فسطائیت کرنی ہے، اگر ڈکٹیٹرشپ چلانی ہے، اگر ملٹری ڈکٹیٹرشپ جانی ہے، تو پھر وہ گوری ہیٹ والا، وہ پھر ہیٹ والا برا تھا، تو وہ انصاف تو دیتا تھا۔ آپ نے تو انصاف کے ایوانوں کو بھی جو ہے اپنی غلامی میں لے لیا ہے۔ ہم منائیں گے اور یقیناً ہم پاکستان کا دن منائیں گے، پاکستان کا جھنڈا لے کر منائیں گے۔ ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا رکھیں گے، اس لیے کہ عمران خان بھی آئین کی جو ہے بالادستی کے لیے ہی جو ہے کوشاں ہے، اور وہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آئین میں ہر چیز کو متعین کر دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف کی گئی ہے، اور ریاست جو ہے عوام کو مقتدر کرتی ہے جو ہے حق حکمرانی کا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع۔ اور یہ ایجنسیز یا جتنی جو ہیں اور ہیں، یہ سروسز ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ دیکھیے یہ عوام کے یہ انسٹرومنٹس آف دی اسٹیٹ ہیں، یہ اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ یہ ہے جو عوام کے منتخب نمائندوں پر محیط ہوتی ہے، جینوئنلی منتخب نمائندوں پر۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، کہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، آپ کے خیال میں ایسے کون سے اہم قومی ایشوز ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں قومی ایشوز تو آپ کے سامنے ہیں۔ کیا حق حکمرانی جو ہے عوام کو میسر ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اس کو طے کر لیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے عوام کی خادم ہے یا عوام کی حکمران ہے؟ کیا یہ پارلیمان جو ہے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بھری جا سکتی ہے، یا عوامی نمائندے ہی صرف یہاں جینوئنلی آ سکتے ہیں؟ تو گرینڈ ڈائیلاگ تو بہت زیادہ ہے۔ کیا عدالت کو جو ہے غلامی میں لیا جا سکتا ہے؟ 26ویں ترمیم کا جواز جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے آپ کے سامنے ہے، فسطائیت۔ سو اس لیے اگر آپ نے منہدم کر دیے ہیں ادارے نے کو، آپ نے ایک ستون جو ہے وہ اس کو اپنے تابع اپنی غلامی میں لے لیا ہے، انصاف ناپید کر دیا ہے۔ اور دیکھیں آپ، اتنا مہنگا آج بھی میں نے اسمبلی میں کیا ہے، اور ہماری اپیلیں انٹرٹین نہیں ہو رہی ہیں، جن کو سزائیں تھوک کے حساب سے کی گئی ہیں اوپر نیچے، ان کو اپیل کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پاکستان کا تصور ہو سکتا ہے؟ گرینڈ ڈائیلاگ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو